منٹو کا افسانہ اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ حصہ دوم۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور، یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا۔ بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔ امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی، خدمت کی بات مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور، بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی، کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت بہم نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب، میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، دفنا دیا ہوگا؟ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیص کی آستین سے آنسو پونچھے، لیکن میاں صاحب، میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں؟ میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے، سو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی؟ مجھے اگر جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو، دنیا میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے۔ میں پوچھتا ہوں، تمہاری کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟ امین سوچنے لگا۔ چند لمحات اپنی بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حضور، میری کمائی کے ذرائع آپ کو معلوم ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا تاکہ تمہیں میرا کام کرنے میں کیا حیل و حجت ہے۔ میں تمہاری ماں کی تجہیز و تکفین کا بھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ امین پہلوان نے بڑے بینڈے انداز میں پوچھا، تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے؟ میاں صاحب بوکھلا گئے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا درست لہجے میں کہا۔ امین پہلوان کی ایسی کی تیسی، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1000 سے کم نہیں لوں گا۔
1000 تو بہت زیادہ ہے، امین نے کہا۔ زیادہ ہے یا کم میں کچھ نہیں جانتا، میں جب قید کاٹ کر آؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بناؤں گا، سنگ مرمر کی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھائی 1000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، تو لائیے اتنے روپے دیجیے کہ میں کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا، لیکن تمہارا کیا بھروسہ؟ امین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہے۔ میاں صاحب آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں؟ بے ایمان آپ ہیں، اس لیے کہ اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پر ڈال رہے ہیں۔ میاں صاحب موقع شناس تھے، انہوں نے سمجھا کہ امین بگڑ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی چرب زبانی سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کو آخری غسل دے چکے تھے، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے۔ امین بہت متحیر ہوا اور اس پر یہ مہربانی کس نے کی؟ میاں صاحب نے۔ کیا وہ تو سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گوندھ رہا تھا پوچھا، یہ کس آدمی نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ پھول والے نے جواب دیا، حضور آپ کی بیوی نے۔ امین چکرا گیا، وہ اپنے شدید تعجب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا۔ پھول والے سے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہے وہ؟ پھول والے نے جواب دیا، جی اندر ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ امین اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چارپائی پر بیٹھی ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہاں کیوں آئی ہوں؟ یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، میری بیوی تو کوئی بھی نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں میاں دین کی بیٹی ہوں، ان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی میں نے سب سنی۔ اور امین نے کہا، اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔